بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی ہی دلچسپ اسلامی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بنی اسرائیل کا بچڑے کو پوجنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے توریت لے کر آئے تو یہ دیکھ کر غصے میں بھر گئے کہ بنی اسرائیل ایک مندر بنا کر اس میں بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کے اصل اسباب یہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر توریت لینے گئے تو بنی اسرائیل سے کہہ گئے تھے کہ وہاں 1 ماہ کا اعتکاف کرنا ہے، مگر وہ مدت 1 ماہ سے 40 دن ہو گئی تو سامری جو ظاہراً مسلمان تھا مگر اصل میں مشرک تھا، اسے موقع مل گیا کہ بنی اسرائیل کو جمع کر کے ان سے کہا کہ مصر سے جو زیورات لے کر تم نکلے ہو مجھے لا کر دو، میں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے سارے زیورات دے دیے اور سامری نے گلا کر بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں 1 مٹھی مٹی ڈال دی۔ بچڑا بولنے لگا اور اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ طور پر گیا، تمہارا خدا تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے بڑی کوشش کی مگر وہ باز نہ آئے، بلکہ ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اسی لیے وہ مجبوراً بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی اس حرکت پر پیچ و تاب کھا رہے تھے تو وہ ہارون اپنے بھائی سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں ان کی نگرانی پر چھوڑا تھا اور ان کی داڑھی بھی پکڑی، مگر بھائی نے اپنے قتل کے منصوبے تک سارا حال سنا کر خلاصی کروائی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ سامری ایک چالاک آدمی تھا۔ اس نے سمندر پار کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام جو گھوڑے پر سوار تھے ان کے پاؤں کی مٹی مٹھی میں بھر لی تھی اور وہی مٹی بچڑے میں ڈال دی اور وہ بولنے لگا، جس سے اس نے فائدہ اٹھا کر ان تمام لوگوں کو اپنے شرک میں شامل کر لیا۔ اور ہارون علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ اگر لڑوں گا تو یہ لوگ مجھ پر تہمت نہ لگائیں کہ اس نے ہمیں لڑائی سے مجبور کر دیا تھا کہ ان کا کہا نہ مانے۔ سامری کا قصور واضح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تیری دنیا میں سزا یہ ہے کہ تو پاگلوں کی طرح بھاگے پھرے، اور جب تمہیں کوئی ہاتھ لگائے تو کہو مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور آخرت کا عذاب وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ ان سب تمام واقعات کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ اب ان کی اس بے دینی کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ ہر مجرم کو اس کا اپنا قریبی رشتہ دار مارے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو۔ آخر انہیں یہ حکم ماننا پڑا اور اس طرح تقریباً 3000 اسرائیلی قتل ہوئے۔ اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ آدمیوں کا قتل ہوا کا ذکر ہے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ معزز ناظرین، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ شکریہ۔